بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج عالم اسلام کے اندر ایک منفرد سوچ اور فکر کی لہر دوڑ رہی ہے، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے ارض مقدس فلسطین کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ہر مسلمان اسی فکر میں اور اسی سوچ کے اندر ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کیا ایسے اقدام کیے جائیں تاکہ ان معاملات کی روک تھام ہو سکے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر 2-4 باتیں آپ حضرات کی ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، فلسطین کی سرزمین یہ انتہائی مقدس اور مطہر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کے منتخب کردہ نمائندے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اس زمین پر تشریف لائے تھے۔ یہ انبیاء کی سرزمین بھی کہلاتی ہے، اور اس زمین نے، اس خطے نے اپنے سینے پر انبیاء کو پالا ہے۔ انبیاء نے اپنا مقدس وقت اپنے مقدس جسم کے ساتھ اس زمین کے اوپر گزارا ہے، اور شب و روز بسر کیے ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے۔ اس وجہ سے یہ زمین بہت محترم ہے، یہ خطہ بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ ظاہر ہے، دنیا کا دستور ہے کہ ہم اگر اپنے پیارے کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے اس شخص کو جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ہم اگر اس کو کسی خطے کی طرف بھیجیں گے، کسی جگہ کی طرف بھیجیں گے، کسی علاقے کی طرف بھیجیں گے، تو ہماری کوشش حد الوسع یہی ہوگی کہ اس خطے کی طرف بھیجیں جو روئے زمین پر بہترین ہے، جو امن والا ہے، اور جس خطے کے اندر سب کچھ ایسا موجود ہے جو ہمارے عزیز جس کو ہم بھیج رہے ہیں اس کی طبیعت کے منافی نہیں ہے، اس کے مزاج کے عین مطابق ہے، وہاں ہم اس کو بھیجنا پسند کریں گے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوبوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اس خطے کی طرف بھیجا۔ ظاہر ہے اس خطے اور زمین کے ٹکڑے میں کوئی ایسی خاصیت تو ہے کہ کائنات کا رب پروردگار عالم اپنے انبیاء کو فلسطین کی طرف بھیج رہا ہے، اور یہاں انبیاء نے اپنی زندگی بسر کی ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے لوگوں کو۔ یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، تو اس لیے یہ مقدس ہے۔ دوسرا، یہاں بیت المقدس ہے، قبلہ اول مسلمانوں کا یہاں پہ موجود ہے۔ گو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کی دلی مراد کو پورا کرتے ہوئے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ اب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ہم لوگ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں
اور آپ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے اور وہ فلسطین کے اندر ہے۔ اس طرف منہ کر کے رخ کر کے لوگ اور مسلمان اپنی عبادت اپنے رب کے حضور پیش کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑی پاکیزہ سرزمین ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات، قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی جس کا قرآن عظیم کے اندر ذکر ہے وہ فلسطین کے اندر موجود ہے۔ اور میں اس سے بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں، کائنات کے اندر 2 مرتبہ ایسی عبادت ہوئی ہے رب کے حضور کہ نہ اس سے پہلے یہ عبادت ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک وہ ہوگی عبادت۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس مقام پر انبیاء جمع تھے۔ سدرۃ المنتہا کی طرف جاتے ہوئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انبیاء کی جماعت کو یہاں پر نماز پڑھائی ہے، یہ عبادت کی ہے۔ کتنا بلند مقام اس عبادت کا کہ جس کے مقتدی انبیاء ہوں۔ انبیاء وہ جماعت ہے جو معصوم ہے، گناہ کا تصور درکنار، گناہ کا خیال بھی ان کے قریب تک نہیں جاتا، معصوم جماعت ہے۔ ساری کائنات میں بہترین جماعت انبیاء کی ہے، وہ مقتدی ہیں سارے، اور ان سب کا مقتدا، ان سب کا امام جناب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں۔ تو کتنی بہترین عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لے جانے لگے تو الوداعی دوبارہ نماز پڑھائی گئی، اور پھر وہی مجمع سارے انبیاء جمع ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ عبادت ہوئی۔ یہ عبادت نہ بیت اللہ میں ہوئی ہے، یہ عبادت نہ مسجد نبوی میں ہوئی ہے، نہ مکہ میں ہوئی ہے، نہ مدینہ میں ہوئی ہے، نہ دنیا کے کسی اور خطے میں ہوئی ہے۔ یہ عبادت اگر صرف اور صرف اس کا کریڈٹ جاتا ہے یا اس کا اعزاز سمجھ لیں تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ تو کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آخر کچھ ایسا اس خطے کے اندر رب کائنات نے رکھا ہے کہ اتنے بڑے اعزازات کے لیے اس زمین کا انتخاب ہوا، اس خطے کا انتخاب ہوا۔ یہ بہترین زمین ہے، بہترین خطہ ہے، انبیاء کا مسکن ہے، اور امام الانبیاء یہاں سے اپنے معراج کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ اور قرآن عظیم کے اندر ان کی اس خطے کی مسجد کا، مسجد اقصیٰ کا قرآن عظیم کے اندر باقاعدہ ذکر ہے۔ تو یہ بہت سارے اعزازات ہیں جو اس خطے کو زمین کے دوسرے خطوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ تو آج اس خطے کا امن خراب کیا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں چاہیے، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے ہم اس خطے کی تعظیم کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اس خطے کی عظمت کو لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کریں، اور فلسطینیوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کریں، ان کے لیے رول ادا کریں۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، دعا تو کر سکتے ہیں، رب کے حضور گڑ گڑا کر رویا تو جا سکتا ہے نا، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں،
ہمارا مسلم ملک ہے، اس کے حق میں بہتر فیصلہ فرما۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کرنا آج مسلمانوں کے لیے، میں پوری دنیا، پورے عالم کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور یہ میرا پیغام ہے کہ مسلمانوں کے حق میں جتنا ہو سکے اپنا کردار ادا کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں پر، تمام عالم اسلام پر رحمت کا نزول ہو، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ ان کے حالات پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔